الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ اگست کا مہینہ اہل وطن کے لیے ایک تاریخ رکھتا ہے. مختلف ذہنیت تھی. ایک ذہن یہ تھا کہ اس دن 250 سال کا انگریز کا تسلط ختم ہوا. ایک ذہنیت یہ تھی کہ بر صغیر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایک ذہنیت یہ تھی کہ روئے زمین پر ایک نئے اسلامی ملک کا قیام ہوا. یہ تینوں ذہنوں کے پیچھے اپنے اپنے مقاصد تھے کہ بہرحال اس مہینے کی اس تاریخ ساز تاریخ میں روئے زمین پر ایک نیا اسلامی ملک پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا. مسلمانوں کے ملک کی آزادی اور کسی مسلمان قوم کو آزادی کا ملنا حقیقت میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. مسلمانوں کا کسی ملک کا آزاد ہونا اور مسلمان قوم کو آزادی ملنا حقیقت میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ آزادی حقیقت میں ایک بلند مقصد کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہوا کرتی ہے کہ مسلمان قوم کو ایک ظالم، ایک جابر، ایک لادین، ایک بے دین قوم سے جب اسے آزادی ملی تو اسے ایک ایسی فضا میسر آئی جس فضا میں رہ کر وہ اپنی دنیا آخرت اپنے رب کی رضا کے مطابق گزار سکتا ہے، جس میں اپنے رب کی رضا کے مطابق دنیا آخرت کو سنوار سکتا ہے. یہ اس آزادی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ایسی فضا مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے. اب یہ غلامیت کی زندگی نہیں، اب یہ اپنی سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے آزاد ہے کہ یہ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو اور اپنی دنیا بھی اپنی رب کی رضا کے مطابق اور اپنی آخرت بھی اپنے مولا کی رضا کے مطابق بنا سکے. یہ اس آزادی کا بڑا ایک مقصد پیش نظر ہوتا ہے. تو اسی مقصد کے پیش نظر آزادی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو جس طرح ایک سیاسی اور ایک جغرافی اور ایک سرحدوں کے لحاظ سے مسلمان قوم کو آزادی کے لیے ایک بہت بڑی محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے،
تو اس آزادی کی تکمیل کے لیے بھی اور اس حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کو بہت بڑی محنت اور توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ بدقسمتی سمجھی ہے کہ وطن عزیز کی یہ آزادی ملی، لیکن مسلمان اس سے وہ مقصد نہ پورے کر پائے جو اس آزادی کا مقصد تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک ادھوری آزادی اب اس کی تکمیل ہوتی، اس آزادی کے بعد حقیقی قدم اٹھایا جاتا اور ایک حقیقی آزادی کی دولت سے فائدہ اٹھایا جاتا. وہ نہ کر پائے. نتیجہ یہ نکلا کہ ظالم جابر کے غلامیت سے نکلے اور یہ بھول گئے کہ اگر اور آگے قدم نہ بڑھایا اور اس آزادی کی حقیقی محنت کی حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے توانائیاں نہ لگائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظالم ان کے اندر سے بھی پیدا ہونے لگ جائے گا. باہر کی قوم سے آزادی حاصل کی کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنوں کا سا برتاؤ کرتا تھا، وہ ہم پہ ظلم ڈھایا کرتا تھا. لیکن جب آزادی حاصل ہونے کے بعد بے فکر ہو گئے تو ان کے اپنوں میں اتنے ہو گئے جو ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو ایک آقا غلام کے ساتھ کرتا ہے اور جو ایک دشمن کے ساتھ کرتا ہے. جیسے اسے ذلیل اور رسوا کرنے میں ایک دشمن کو خوشی ہوتی ہے، ایسے اس کے اپنوں میں اتنے ایسے ہیں جو اسے ذلیل اور رسوا کے کر اسے تفریح اور مزہ آتا ہے. کہ آزادی سرحدوں کے لحاظ سے حاصل تو ہوئی، لیکن جو آزادی کا اصل مقصد پیش نظر تھا کہ اس کا کردار، اس کی سیرت سازی، اس کے اخلاق اس سانچے میں ڈھلتے جو سانچہ اللہ کا پیغمبر لے کے آیا کرتا ہے. یہ پیش نظر تھا اس آزادی سے کہ قومی سطح پر بھی عوامی سطح پر بھی ایسی فضا بنتی کہ مسلمان آسانی کے ساتھ اپنے پیغمبر کی زندگی میں، اپنے رسول کی زندگی میں اپنی زندگی گزارتا، جس سے اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے اخلاق بلند و بالا اور بالا تر ہوتے، جس سے یہ حقیقی آزادی سے لطف اندوز ہوتا. کیونکہ اگر اس روز پہ محنت نہ ہوتی تو آج محنت نہ ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ذہنیت قرآن نے ذکر فرمائی ہے کہ دو فریق حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ ایک فریق نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، آپ میرے ساتھ انصاف کیجئے، اس ظالم کو دیکھیے کہ اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس رہی صحیح ایک ہے وہ بھی اسے مل جائے تاکہ اس کی 100 پوری ہو جائے. یہی ذہنیت جب کردار کی محنت نہیں ہوتی، سیرت کی محنت نہیں ہوتی، انسانیت کی محنت نہیں ہوتی، تو پھر اپنوں میں سے ایسے بھیڑیے اٹھتے ہیں کہ جن کی خواہشات کی فہرست ختم ہی نہیں ہوتی. ان کی چاہت ہوتی کہ اپنے ملک کے باشندوں کی جو ضرورت ہے وہ بھی ان کی جھولی میں آ جائے. تو یہ ظلم، باہر کے ظالم سے آزادی ہوئی لیکن اندر سے ظالم پیدا ہونے لگتے ہیں، اندر سے ہی دشمن پیدا ہونے لگتے ہیں، اندر ہی ذلیل کرنے والے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور وہ قوم آزادی کی حقیقت سے محروم ہوتی رہتی ہے.
یہی ہوا، اس ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا تھا، اور اس پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ 70 سال پہلے کا وہ دن، اس دن میں مشرقی پنجاب، بنگال، بہار، یو پی، وہاں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت صغریٰ ہے۔ بہنوں کی عزتیں، آبرو، عفتیں پامال ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی ہر مورخ کا اتفاق ہے کہ سارا خون بہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دی، لیکن اس آزادی کا فائدہ اس پر مسلمان نے کتنا اٹھایا؟ کتنی اس حقیقی آزادی سے لطف اندوز ہوئے؟ ایک تو یہ سیاسی آزادی خطرے میں اپنی جگہ کہ ایک حصہ ہم سے جا چکا ہے، اور دوسرا ہر طرف نفرتوں کی آبیاری کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اخلاقی زوال کا حال دیکھیے، اپنے ملک کی متعفن فضا دیکھیے، اور اپنی قیادت کا حال دیکھیے، قومی امور، قومی ذمہ داریوں پر قومی رہنماؤں کا حال دیکھیے۔ یعنی اخلاقی زوال کا کوئی انتہا بھی ہوتی ہے جس سے ہم نے اور آگے بھی جانا ہے۔ اس روئے زمین پر جو بھی قوم برباد ہوئی ہے وہ اپنے اخلاقی زوال کی وجہ سے برباد ہوئی، اپنے اخلاقی زوال کی وجہ سے برباد ہوئی، بھوک کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں، وہ اپنی اخلاقی زوال کی وجہ سے برباد ہوئی۔ تو اللہ نے یہ آزادی کی نعمت دی تھی، بہت بڑی نعمت تھی، تو میدان ملا تھا کہ مسلمان اپنی کردار سازی پر، اپنی سیرت پر، اپنے اخلاق پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نظر رکھیں، توجہ دیں، اپنی نسل کی تربیت کریں، اور ایک ایسی مبارک فضا بنے کہ دنیا ان کا مبارک ماحول دیکھنے کے لیے آئے، دنیا ان کا مبارک ماحول دیکھنے کے لیے آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی قوم کو آج کے جدید ایجادات نہیں دی، جدید ایجادات نہیں دی، یورپ نے جو آج نئی نئی ایجادات دی ہیں وہ نہیں دی، لیکن انسانیت کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے انسان دیے۔ آج بھی اگر انسانیت سے پوچھا جائے کہ ابو بکر کا نظام زندگی چاہیے، نظام حکومت چاہیے، یا جدید آلات چاہیے ہیں، تو سسکتی ہوئی انسانیت کہے گی مجھے وہ ابو بکر جیسا نظام حکومت چاہیے، اس لیے کہ وہاں انسانیت تو زندہ تھی، انسانی قدریں تو موجود تھیں، انسانیت کے درد کا تو احساس تھا، وہاں حقیقی غم اور ایثار اور ہمدردی تو موجود تھی، وہاں دلوں کی سچی محبت اور خلوص تو موجود تھا۔ آج یورپ نے جدید آلات دے دیے، لیکن آج ساری دنیا میں انسانیت سسک رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ اسی کسی کروٹ، کسی پہلو سکون نہیں مل رہا۔ تو اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی آزادی کا لطف اٹھانے کے لیے راہیں بتائی ہیں کہ انسانیت کی تربیت ہو، لیکن بدقسمتی سے یہ وطن عزیز جغرافی لحاظ سے جیسی آزاد ہوا تو 2.25 سال تک جب بر صغیر میں انگریز رہا تو اس نے مسلمانوں پر 3 خطرناک بیماریاں مسلط کی ہیں۔ ایک وہ جاگیردارانہ نظام
جن کی ان کی اولادوں کو بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھا کر پھر انہیں جاگیریں دی اور پھر انہیں قومی اداروں کی ذمہ داریاں دی، اسے اطمینان ہو گیا کہ اب یہ میرے نوکر اور فرما بردار ہمیشہ میری اطاعت کے مطابق چلتے رہے۔ دوسرے نمبر پہ اس بر صغیر میں وہ فرقہ واریت، دین کی بنیاد پر فتنے، وہ اس بر صغیر میں کھڑے کر گیا۔ اور تیسرا بدقسمتی سے وہ نظام تعلیم کہ یہ کالا اور گورا رنگ کے لحاظ سے جسے کہیں کہ کالا اور گورا ہے، لیکن سوچ اور فکر کے لحاظ سے وہی انگریز ہے۔ ذہنیت، سوچ اور فکر وہی غیروں کی ہے کہ جس طریقے سے غیر اسلام پر اعتماد نہیں رکھتا، ایسی ان اعلیٰ تعلیموں سے پڑھنے والی مخلوق اگر اس کا نظام زندگی گھر کا ایمان کے مطابق نہ ہو تو اسے بھی اسلامی زندگی پر اعتماد نہ رہا، اس کا یہ ایمان ہی نہ رہا کہ اسلام اس دور کا نجات دہندہ ہے، میرے وطن عزیز کی سلامتی اور بقا اور تحفظ، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ترقی صرف اسلام کے طرز زندگی کے اندر ہے۔ آج اس نئی نسل کا اسلام کے بارے میں یہ اعتماد ہی نہ رہا، بلکہ یہ ذہنیت بن چکی ہے کہ اس ترقی کے دور میں اسلام ساتھ نہیں دے سکتا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ اسلام ترقی کے اس دور میں اسلام کے راہ پہ چلنا اپنے آپ کو صدیوں سال پیچھے ڈال دینا ہے۔ یہ اس غلط نظام تعلیم کا اثر ہے۔ جب صدیوں پہلے جبل زیتون پر ایک پادری کی قیادت میں اس بر صغیر میں کام کرنے والی ساری مشینریوں کو اکٹھا کیا گیا تو اس نے ایک خوشخبری سنائی انہیں کہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا بجٹ اس ملک میں خرچ کرتے ہو اور پھر بھی لوگ عیسائی نہیں بنتے۔ ہمارا مشن یہ ہے ہی نہیں، ہمارا مشن تو یہ ہے کہ اس کے باشندے عیسائی بنے لیکن مسلمان نہ رہے۔ یہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے یہ مسلمان نہ رہے تو آج ان کا اعتماد اسلام پر متزلزل ہے، کمزور ہے۔ یہ اسلام کو اس دور کا کھرا سکہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بر صغیر میں 250 سال تک جو اس نے حکومت کی ہے تو یہ بڑے فتنے اس امت مسلمانوں میں چھوڑ کر گئے۔ ایک وہ جاگیردارانہ نظام اور دوسری طرف فرقہ واریت اور تیسرا غیروں کا وہ نظام تعلیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی بلند کرداری کا اور اس کی اعلیٰ سیرت اور اخلاق کا جو نظام دیا ہے اس میں بہت بنیادی نظام تعلیم کا ہے، بہت بنیادی نظام تعلیم کا ہے۔ وطن آزاد ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے اس آزاد وطن میں ہمارا تعلیمی نظام اپنا نہ رہا، ہمارا نظام حکومت اپنا نہ رہا، ہماری زندگی کا انداز اپنا نہ رہا، اس میں ہم سب غیروں کے محتاج رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے رہنے والے آج ہر طرف آپس میں دستے گریبان نظر آتے ہیں۔ آج ہر طرف دستے گریبان دیکھیے، آپ علاقہ غیر دیکھیے، آپ قبائل دیکھیے، آپ جسے کہیں کہ بلوچستان دیکھیے، آپ سندھ کا حال دیکھیے اور فرقوں کی بنیاد پر آگے بڑھیے، سیاسی جتھا بندیوں کے اندر یہ روز کا تماشا دیکھیے۔ ایسا لگتا ہے یہ ایک وطن کے ملک نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہر طرف دشمنیوں کی ایسی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں جو اس وطن عزیز کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ لیکن اگر تربیت ہوتی، ایک نظام زندگی، ایک نظام تعلیم اپنا ہوتا جس کی بنیاد آسمانی تعلیم ہے، آسمانی وحی ہے، اللہ کا قانون ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت ہے، اس سانچے میں اس قوم کی تربیت اور تعلیم ہوتی، پروفیسر ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، دانشور ہوتا، سیاسی اور تاجر ہوتا تو وہ ایک مثال ہوتی۔
اس لیے کہ اس تعلیمی نظام سے جب پرورش ہوئی تھی تو سبحان اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی وہ مسجد کے امام بھی تھے اور شریعت کی عدالت کے جج بھی تھے اور قوم کے حاکم اور ذمہ دار بھی تھے اور وہ بازار کے تاجر بھی تھے اور کھیتیوں کے زارع اور کاشتکار بھی تھے، لیکن سبحان اللہ ان کا بلند کردار اور بلند سیرت انسانیت کے لیے ایک ایسا ٹھنڈی چھاؤں تھا، جو بھی ان کے ساتھ ملتا اور معاملہ کرتا زندگی کا ایک راحت اور ٹھنڈک محسوس کرتا۔ تو میرے عزیزو، اس وطن عزیز کی اس آزادی کے موقع پہ جو کام کرنے اور سوچنے کا ہے کہ ہم اس آزادی میں آگے بڑھے، اللہ یہ ادھوری آزادی ہمیں اس کی تکمیل نصیب فرمائے، اللہ اس آزادی کی حقیقی لطف ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پہلو کو رکھنا پڑے گا کہ آنے والی نسل کی تعلیم اور تربیت کا نظام ہم کیا بنانے جا رہے ہیں، آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت کا نظام کیا بنانے جا رہے ہیں، وہی اس ملک کی آئندہ کی قسمت پر فائز ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔